مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈھال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے۔ ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے وار سے اس کو بچاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہوتا ہے۔ اور اس آنے والے ماہ مبارک رمضان میں ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی روزے کے ذریعے اپنے نفس سے بچاؤ کے لیے، اپنے نفس سے کنٹرول کے لیے، جو سب سے بڑا ہمارا دشمن نفس ہے، اس سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ ماہ مبارک میں روزے عطا کیے۔ اور اسی حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل کی جزا جنت ہے، مگر روزہ دار کی جزا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اگر نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم پر ان تمام نیک بندوں کو جنت عطا کرتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی جزا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کی جزا عطا کرتا ہے۔ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جاتا ہے اس سے بڑا چیز اس کو کیا مل سکتی ہے کسی انسان کو۔ میرے عزیز دوستو، عزت دار ماں اور بہنوں، ماہ مبارک رمضان میں اب ہم جو روزے رہتے ہیں، اسلامی تاریخ میں روزے پہلے اس طرح کے نہیں تھے۔ 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، اور اس وقت روزے اس طرح رکھے جاتے تھے کہ اگر آپ دن بھر روزہ رکھتے اور شام میں جب روزہ کھولتے، اور روزہ کھولنے کے بعد اگر آپ کو نیند لگ جاتی اور نیند سے جب آپ بیدار ہوتے تو اس وقت سے روزہ شروع ہو جاتا۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ نے علماء اکرام کے بصیرت افروز کتابات کو علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا ہوگا تو یقیناً آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا جو صحابی رسول حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ایک مزدور پیشہ صحابی تھے جو محنت اور مزدوری کرتے تھے، اور محنت اور مزدوری کرنے کے بعد جب آپ اپنے گھر کو واپس آئے، آپ نے روزہ کھولا، اور تھکن کی وجہ سے، محنت مزدوری اور مشقت کی وجہ سے آپ کو نیند آئی، آپ سو گئے، اور اس وقت آپ کی گھر میں آپ کی بیوی محترمہ نے اپنا کھانا پکایا، اور جب کھانا پکا اور آپ کو بیدار کیا اور آپ سے کہا کہ کھانا تیار ہے، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ بن قیس نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، اس لیے کہ شریعت مجھ پر لاگو ہو چکی ہے، روزہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرے دن یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، محنت اور مزدوری کی، مشقت کی، دوپہر میں بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نے ڈھال ہوئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیات کو نازل کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ سحری تک ہم کھا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ پھر یہی سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے، احسان ہے کہ آپ پر ہم کو سحری تک کھانے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ واقعات میں آیا، حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ واقعات میں آیا، حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کیونکہ اس وقت
جو روزہ رہتے تھے ان کو اپنی بیویوں کے قریب رات میں جانے کا حکم نہیں تھا۔ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے عمل زوجیت ہوا رات میں۔ فاروق اعظم بھی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ مجھ سے بھی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کی اجازت دی کہ آپ رات کے وقت میں اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے، یہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا تعلیمات میں بھی اس کو شامل ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں رات بھر عبادت کرتے، روتے اور بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ یہ ماہ مبارک جو آپ اور ہم کو انشاءاللہ تعالی ملنے والا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اس ماہ مبارک میں ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شب بیداری کریں، گریہ وزاری کریں اور جتنا ہو سکے سخاوت کریں۔ میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اس ماہ مبارک کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں کسی روزدار کو پانی بھی پلائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دے گا کہ وہ ابھی اس طرح سے معاف کرے گا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ ہم سے بات کہی، یہ خوشخبری ہم نے آپ کو دی ہے، کیا یہ سفر میں جو اگر کوئی رہا تو اس کے لیے ہے؟ کیا یہ ان کے لیے ہے جو کسی دور مقام میں ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، اگر کوئی دریائے فرات کے کنارے میں بیٹھا ہے تب بھی اگر کوئی کسی روزدار کو صرف پانی سے اس کو روزہ کھلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی پلانے والے کے گناہوں کو اس طرح معاف فرماتا ہے جیسا کہ وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان خبیث کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو رات میں، رمضان کی شب میں، آسمان میں ایک آواز ندا دینے والا ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے اللہ سے سوال کرنے والے، سوال کرو تمہارا سوال پورا ہوگا۔ پکارنے والا ندا لگاتا ہے، اے شریرو شرارت سے باز آ جاؤ، اللہ سے مغفرت کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ آواز ندا لگانے والا آواز لگاتا ہے صبح ہونے تک کہ اللہ سے بھیک مانگنے والوں، اللہ سے بھیک مانگو، اللہ تمہاری اس آواز کو، تمہاری تکلیف کو دور فرما دے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی ماہ مبارک، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مبارک ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے اور جب آپ اور ہم انشاءاللہ مل کر ہمارا روزہ جب افطاری کرتے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب آ چکی ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے، حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جب ماہ مبارک ماہ رمضان کا شب جمعہ ہوتا ہے، شب جمعہ سے لے کر جمعہ کے ختم ہونے تک ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔
اور جب یہ ماہ مبارک ختم ہوتا ہے تو پہلی رمضان سے لے کر اس ختم ہونے کی گھڑی تک جتنوں کو اللہ نے معاف کیا اتنوں کو ایک رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم میں ایک شخص کو ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ داروغار جہنم اس آگ سے پوچھے گا کہ کیوں تو اس شخص کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی؟ تو آگ پکار کر کہے گی میں کیسے اس کو چھو سکتی ہوں، کیونکہ اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کتنا بڑا ماہ مبارک ہم کو ملنے والا ہے کہ ایک شخص کی موت ہو جاتی حالت روزہ میں، وہ اس کے اعمال کی بنا پر جہنم میں بھی جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوتی۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے اور ان لوگوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں جو شراب پیتے ہیں، جو ڈرگس لیتے ہیں، خدا کے لیے سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر تم حالت شراب میں یا ڈرگس کے نشے میں تمہاری موت ہو جاتی ہے تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں، توبہ کریں۔ اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ رہی ہے۔ کسی نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم کعبۃ اللہ شریف کو جاتے ہیں تو کعبہ کے جانے کے بعد ہم کو اللہ کی رحمت وہاں پر ملتی ہے، مگر یہ ماہ مبارک ایسا ہے جو ہم کو اور آپ کو تمام کو اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ شہوت کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرے غیور نوجوان ساتھیوں، شہوانی زندگی ایک حیوانی زندگی ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے نوجوانوں، میری نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان بہنوں، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو شادی کرو، اگر نہیں ہے تو کثرت سے روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ تم کو اس شیطانی راستے پر جانے سے روکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو یاد رکھیے، روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ہماری روحانی طاقت ہم کو عطا کرتا ہے، اور روزہ رکھنے سے دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کو ایک طاقت اس میں ملتی ہے۔ مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج نازک رشتوں کو پامال کر دیا جا رہا ہے۔ انسان ایک دو ٹانگ کا جانور بن کر ایسی گریوی حرکتیں کرتا ہے کہ معاشرے میں اتنی برائیاں ہوتی ہیں کہ ہم آپ کا اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کیسے انسان ان نازک رشتوں کو بھی پامال کر رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر غور کریں، عمل کریں، اور پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ سے عرض کرے گا اس دن جب حساب کتاب کا دن ہوگا، روزہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے دن بھر اس کو کھانے سے دور رکھا، یہ بھوکا تھا یا اللہ، یہ بھوکا تھا اور یہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو رات بھر راحت سے اس کو اپنے بستر سے دور رکھا، اس کو نیند سے دور رکھا، تو میرے اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی روزہ اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ تعالی جس جو آپ اور ہم کو ملنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں حدیث شریف میں آیا کہ سحری کو کہا گیا کہ سحری ایک مبارک ناشتہ ہے،
سحری ایک مبارک ناشتہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس سحری کو ہمارے نامہ عمل میں تولا جائے گا۔ ہر کھانے کا حساب کتاب ہوگا، یاد رکھیے، مگر سحری ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو ہمارے نامہ عمل میں تولا جائے گا۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ سحری ضرور کریے، اور یہ حماقت یا پھر اس کو اپنی بڑاپن میں سمجھیے کہ نہیں میں سحری نہیں کر کے بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ کو سحری کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ اور ہم اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے سحری کریے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ماہ مبارک آنے والا ہے اس میں پورے روزے رکھیے، فرض نمازوں کو ادا کریے، قرآن کریم کی تلاوت کریے، اور کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، مفتیاء کرام نے یہ فیصلہ لیا اور ہم تمام سے گزارش کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہی تراویح کی نماز ادا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے وطن عزیز میں مساجد میں جماعت سے نماز نہیں ہو رہی ہے، جمعے کی نماز بھی صرف مختصر سے 5 افراد ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو ہمارے علماء، ہمارے مفتیاء کرام، ہمارے ذمہ داران کی اس بات کی عزت کرنی چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں تراویح کی نماز یا پھر فرض نماز ہو یا اس ماہ مبارک میں جمعے کی نماز ہو وہ ہم اپنے گھر میں ادا کریں۔ میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تراویح کی نماز کے لیے آپ ہرگز یہ کام نہ کریں کہ محلے کے 10-15 لوگ کسی ایک بڑے گھر میں جمع ہو جائیں اور پھر گروپ کی شکل میں یا اجتماعیت کی شکل میں اس گھر میں نماز تراویح ادا مت کریے۔ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے خلاف ہوگا، یہ ہمارے علماء اور مفتیاء کرام کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ اگر گھر میں نماز بھی پڑھنا ہے آپ کو اور آپ کے پاس حافظ قرآن بھی ہے تو دور دور رہ کر نماز تراویح ادا کریے، مگر ہرگز کسی ایک محلے میں کسی ایک جگہ پر 15-20 لوگ جمع ہو کر نماز تراویح ادا مت کریے۔ اس سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے، یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے ملک میں کئی ہزار لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، کئی سووں لوگوں کی اموات بھی ہو چکی ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں پر آپ عمل کریے اور انشاءاللہ کثرت سے دعا کریے۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں تاخراتوں میں 27 کی شب، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ماہ مبارک جو رمضان آنے والا ہے، نہ ہم روزوں کو چھوڑیں، نہ ہم اپنے فرض نمازوں کو چھوڑیں، اپنی عبادت کو جاری رکھیں، تراویح کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، اور یاد رکھیے کہ کثرت سے قرآن کریم کو پڑھیے۔ مجھے یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس ماہ مبارک رمضان میں 60 قرآن کو تکمیل کرتے تھے۔ رات میں قرآن کی تلاوت کرتے اور صبح میں پھر قرآن شریف کی تلاوت ختم کرتے، ایک دن میں ایک قرآن۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اور عزت دار ماں اور بہنوں، میرے نوجوانوں، آپ اور ہم کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن کا ایک پوری قرآن ختم کریں، اور جہاں کہیں موقع ملے ہم قرآن شریف کو با ترجمہ پڑھیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے بے انتہا مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے غریب عوام کو۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں
اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو ایک ان پلانڈ ریئیکشنری لاک ڈاؤن تھا، اس سے پورے ملک کی غریب عوام آج پریشان ہے۔ آج غریبوں کے گھر میں کھانے کی محتاجی ہے۔ آج خاص طور سے جو بڑے بڑے شہروں میں اتر پردیش، بہار، بنگال اور جھارکھنڈ کے لوگ جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنی ریاست کو چھوڑ کر، اپنے دیش کو چھوڑ کر ان مقامات پر آ کر محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو صاحب استطاعت ہیں، ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ یاد رکھیے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور کہتے ہی ہیں کہ ہم تم کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور نہ ہم تم کو کسی اجر کے خواہاں ہیں، اور نہ شکریہ کے، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے۔ اس سورہ دہر کی آیات میں جہاں پر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں، اس تعلق سے علماء کرام نے تفاسیر میں لکھا کہ جن کے پاس خود کے لیے کھانا بھی کم ہو، مگر وہ صرف اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ صرف اللہ کی محبت میں۔ اور ان لوگوں کے تعلق سے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ ان مسکینوں کو، یتیموں کو، ان قیدیوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہم تمہارے اجر کے خواہاں ہیں، نہ ہم تمہارے سے شکریہ چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں، اس دن کے ڈر سے، قیامت کے دن کے ڈر سے تم کو ہم یہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اور خاص طور سے جن کو اللہ نے دولت دی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کی اس آیات کو یاد رکھیے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں علماء کرام نے فرمایا، میں نے علماء کرام کی مبارک زبانوں سے سنا کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 سے اور 9 سے اللہ یہ فرما رہا ہے، ان لوگوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے جن کو اللہ نے دولت دی اور پھر اللہ ان سے دولت چھین لیا۔ دولت تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ اللہ نے جن کو دولت دی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن سے دولت چھین لی تو کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے تم نے یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بہترین طریقے سے ہم کو فرما رہے ہیں کہ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ سورہ فجر میں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مادہ پرستی کی ذہنیت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ مادہ پرستی کی ذہنیت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یتیم اور غریبوں پر شفقت کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لیا اور میں ذلیل کر دیا، نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کے پاس دولت ہے، یقیناً آپ کی دولت ہے، مگر وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ماہ مبارک جو آج ہم کو اور آپ کو ملنے والا ہے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، سورہ فجر کی اس آیات کو سامنے رکھیے۔ تیسری جگہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کے پاس، اسد الدین اویسی کے پاس دولت ہے، یقیناً اللہ کا کرم ہے۔ تم یہ دولت اگر میرے پاس ہے تو اللہ کے فضل کی نشانی نہیں ہے، اور اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، تو یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے،
وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دولت کا رہنا نہیں رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ انہی لوگوں کو سرفراز کرتا ہے جو قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے ڈرتے ہیں، عذاب قبر سے ڈرتے ہیں، تو اللہ انہی کو سرفراز فرماتا ہے۔ پھر سورہ المدثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں بلکہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان سوال ہوتا ہے۔ آپ جا کر سورہ مدثر کی آیات کو پڑھیے، جس میں اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا۔ جب کبھی میں قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت مجھ پر ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، مجھے اس بات کا محاسبہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ سعود الدین اویسی کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرائے، اور مجھے اس دن جب اعمال کا حساب کتاب اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور میرا نامہ عمل میرے سیدھے ہاتھ میں ملے۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 40 میں اہل جنت جہنم میں ان کو ڈالا، پوچھتے ہیں کہ تم کو کیوں ڈالا گیا جہنم میں؟ تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل جہنم جواب دے رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ میرے بھائی، میرے دولت مند دوستوں، سورہ مدثر میں اہل جہنم اہل جنت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور پھر کھانا نہیں کھلانا، کسی مسکین کو، غریب کو، بھوکے کو کھانا نہیں کھلانا تو جہنم میں جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، جس کے پاس اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، اس سورہ مدثر کی اس آیات کے پیش نظر ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ جو بھوکے ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کو کھانا کھلائیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ آپ کو اور ہم کو یہ اس چیز میں اللہ ہم کو نہ ڈال دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کچھ سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، تجھے کیسے بھوک لگی اور تجھے کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ پر میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلایا تھا تو مجھے پا لیتا۔ تو میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، بخاری شریف کی اس حدیث شریف کو یاد رکھیے، حدیث شریف کو یاد رکھیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سیر ہو کر پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان بھوکا ہے تمہارا پڑوسی، بلکہ کہا گیا کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے، وہ پڑوسی کسی مذہب کا ہو سکتا ہے، تو جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس کھانا ہے، جن کے پاس دولت ہے، تو ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہ سوئے، نہ وہ بھوکا رہے۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، بخاری شریف میں، کہ ہر روز 2 فرشتے آتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچتا ہے
جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچتا ہے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ دعا کرتے ہیں اللہ تو جو تیری راہ میں پیسہ خرچ رہا ہے اس کو اس کا معاوضہ عطا کر دے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں پیسہ خرچ رہا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ عطا کر دے، اور جو اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں خرچتا روکتا ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ فرشتے اس کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو برباد کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دولت اگر ہے تو یاد رکھیے یہ کبھی بھی جا سکتی